ایک دفعہ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ بات کیا کہہ دی حضور نے، بڑی غیر متوقع بات ہے۔ مظلوم کی حالت میں تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، یہ ظالم کی بھی مدد کرے؟ سوال کیا انہوں نے، حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن یہ کیسے کہ ظالم ہو تبھی مدد کریں؟ فرمایا ہاں مدد کرو، اس کا ہاتھ روک لو، ظلم سے روک لینا اس کی مدد ہے۔ یہ ہے نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ اولا، یہ نہیں ہے تو باللسان، زبان، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر مجھ جیسے کمزور لوگ ہیں، ہمت نہیں ہے، تو فرمایا فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں شدید نفرت ضرور رکھے اس، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر نفرت بھی نہیں ہے، بری کو آپ دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں اور دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی، صدمہ نہیں ہوتا، آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ نے علاج کرا لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کوئی اب تعویذ گنڈا بھی نہیں رہا، جو ہو سکتا تھا کر لیا ہے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے، کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہیلپ لیس ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کر سکتے تھے کر چکے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آج مجبور ہیں ہم کہ یہاں ہم یہ برائی کو نہیں روک سکتے، یہ سودی کاروبار ہم نہیں روک سکتے، لیکن دل میں نفرت تو رکھ سکتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوئیں تو نہ۔ اگر ہم چین سے سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے ریکنسائل کر لیا ذہناً، ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس منکر کو، اس بدی کو، اس طاغوت کو۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، عدل۔ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، معیشت بھی ہو، تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ یہ ویل چیئر پر تو چل سکتا ہے، پاؤں پہ نہیں چل سکتا، بھوک ہو، افلاس ہو، لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنی کمر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے پاؤں سے چلے گا۔ ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میرے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم، میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور مظلوم کہا، مظلوم ہندو، دہریہ، کافر، مومن، مسلم سب برابر، ایک برادری ہے مظلوم، مظلوم ایک برادری ہے، وہ عیسائی ہے مظلوم ہے، مسلمان ہے مظلوم ہے، یہ ایک برادری ہے۔ مظلوم کی بد دعا، میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا سے۔ نمرود کو دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں، آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ایک موت کا قیدی بلایا، کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی، کہا جا تجھے آزاد کیا، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے، چل اس طرح کر، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا، یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے، 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، یہاں مچھر بیٹھا تھا، چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا۔ پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے، اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا، مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا۔ او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے، ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا، اپنے عمل کو پرکھنا۔ تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔ روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی۔ پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت، وہ تو حساب، وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی۔ یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معاذ اللہ، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں۔ یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں، جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے، قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا۔
کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ. توتی بولتا ہے نا اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو. جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا ہے میرا اقتدار ہونا چاہیے. جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے. جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے. حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز جی، اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ. جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے. اور ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر. میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل. کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو. ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو. کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ. اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. چاروں جانب پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ. حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں. جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا. تر ہو گیا سارا اس کا دربار. ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی، میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا. کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں، تو اللہ کو بھولتا ہے اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا. پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں. سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے. جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی. جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل. اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے.
और जब राबी देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा। कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज, तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती हैं, उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाहिजा कीजिएगा, 2-4 करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने कुर्तूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार मुफ्ती दिया, जब पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम से कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से कम से कम, तो तू तेरी कब्र मिटा दे। वजह पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका, लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते हैं। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाला है।